نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 یعنی 266 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ہے کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پیچھے کافی دیر سے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ٹاپک چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو جب جہاد کے لیے حکم دیا تھا تو اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا بھی دیا تھا، اور جب اس کے بعد سے یہ ٹاپک مسلسل چل رہا ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کیا اتنی اہم کیوں ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ہمارے دین کا ایک بہت اہم جز ہے کہ انسان جو کچھ نعمتیں اس کو اللہ نے دی ہو اس کو اپنا حق لے کر، اس کو حق سمجھ کر اس کو سمیٹ کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس سے دوسروں کی بھی مدد کرتا رہے، دوسرے معاشرے کی ضرورت مندوں کو، کمزوروں کو، جن کو اللہ نے کم نعمتیں دی ہیں، کسی طرح سے بھی ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل اور ضرورت کی چیزیں رکھ دی ہے کہ اور اتنے فائدے رکھے اس زمین میں کہ ساری دنیا کے انسان شروع سے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لوگ ان چیزوں کو سے فائدہ اٹھا سکتے اور آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے وسائل اپنی مرضی سے برابر سب کو نہیں بانٹ دیے کہ جتنے بھی وسائل ہیں سب کو برابر دے دیا اور سب بس خوشحال ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر زندگی عجیب سی ہو جاتی، کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کوئی قسم کا ہمیں نہ ورکر کوئی تیار ہوتا، کوئی تجارت، صنعت، جاب، کچھ بھی کسی کے اندر کوئی موٹیویشن نہ ہوتی۔ اور یہ ایک کارخانہ جو چل رہا ہے دنیا کا، جس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور مختلف چیزوں ضرورتوں میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ سارے کام، ساری صلاحیتیں، سارے اسکلز ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس کے کچھ کام وہ خود کرتا ہے تو پھر دوسروں سے کچھ کام کراتا ہے، اسی طرح دوسرا بھی جب کسی کے دوسرے کام کرتا ہے تو اپنے کچھ کام کسی اور سے کراتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ نے سب کو برابر دے دیا ہوتا تو پھر ایک عجیب جمود ہوتا، کچھ بھی نہ ہو رہا ہوتا اس دنیا میں، ہر انسان اٹھتا، کھاتا، پیتا، سو جاتا اور بس۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں بار بہت سی آیات میں انکریج کیا کہ تم اپنے مال کو صرف اپنا مال سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ، اور نعمتوں میں دیکھیں اللہ کے رزق میں صرف مال نہیں آتا، تمام قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے بندوں کو دی ہیں۔ انسان کو، کسی کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، کسی کو اتنی سمجھ دی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مسائل حل کر سکتا ہے، کسی کے اندر
کسی کے اندر دل اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے دوسروں کے کام آتا ہے. اسی طرح کسی کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے، کسی کے پاس اسکلز ہوتی ہیں کہ اس کو وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورائٹی رکھی ہے، اور ہر انسان کو ان آیات میں یہ انکریج کیا گیا ہے کہ تم جو بھی نعمتیں وہ اللہ کی تمہارے لیے، تم یہ بھول کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ میری ہے بس، اور سمیٹ کے بس اپنے کام سے کام رکھو، بلکہ دوسروں کی مدد کرو. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں آیت 66 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم مال خرچ کرو تو پھر تمہیں کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ کن چیزوں سے تمہارا یہ خرچ کیا ہوا مال، یہ صدقہ کیا ہوا مال یا کوئی بھی کام تم صدقہ کے طور پر کیا وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو وہ خطرات سے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے پیچھے ہمیں بتایا کہ ریاکاری دوسروں انسانوں کو دکھانے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کا جو صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان کسی کو دیتا ہے اور دینے کے بعد وہ سمجھتا ہے اب یہ آدمی تو میرا غلام بن گیا، اب اس کو زندگی بھر میرا احسان مند رہنا ہے، اور پھر اس کے وہ اس سے کوئی ذرا سا بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے آگے دبا رہے، یا وہ اس کو احسان جتاتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، تانے دیتا ہے، نقصان. تو یہ جو چیزیں ہیں تکلیف دیتا ہے اس کو، تو یہ چیزیں پھر ہمارے اس دیے ہوئے صدقے کی جو عبادت کا اجر ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہاں پر ایک تو یہ کہ انسان دو چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں، ہمارے صدقات کو ضائع کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں ریاکاری ہو، احسان جتایا ہو، کسی کو اذیت دی ہو. اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ انسان دیکھیں بعض انسان ساری زندگی بہت اچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ٹورڈز دا اینڈ آف دیئر لائف ان کو کوئی ایسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ اس گناہ میں بالکل اندر ڈوب جاتے ہیں، اور اس گناہ سے وہ نہ نکلتے ہیں، نہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دیتا ہے، لیکن ہمارے بعض اوقات ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہ ان کو کھا جاتے ہیں. تو اسی طرح جب انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو اب اگر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں کہ آخر کے زندگی خراب گزارتا ہے، اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، تو پھر بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جب آخرت میں دیکھیں، آخرت میں جب ہمارے حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس صرف ہماری نیک اعمال ہوں گے، ہمارا ایمان ہوگا جو ہمارے کام آئے گا. آخرت کی زندگی میں نہ ہمیں کوئی جاب کرنی ہے کہ ہمیں جاب کر کے کما لیا، نہ محنت مزدوری کرنی ہے کہ کسی ذریعے سے ہم اپنے لیے جو ہماری ضروریات ہیں ان کو کما لے. دنیا میں تو کرتے ہیں نا، مگر آخرت میں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کسی کی مزدوری نہیں کرنا، صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال اور ہمارا ایمان ہوگا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کمانے کے کام آئے گا. اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کریں گے جن بندوں سے اللہ راضی ہوگا. تو اب آخرت کا دن ایسا ہوگا جس میں سب کو سب نظر آ رہا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ ہوگا ہی نہیں. دنیا میں تو انسان کیا کرتا ہے، انسان سوچتا ہے آخرت کے بارے میں بہت غور نہیں کرتا. دیکھیے ایون ہم مسلمان بھی ہر وقت یہ نہیں سوچتے کہ اچھا میں یہ کام کروں میری آخرت میں تو نقصان نہیں ہوگا. ہم اس طرح سے سوچنے کے عادی نہیں ہیں. بس ایک جنرل ہمیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم اچھے انسان ہیں یہ وہ، لیکن ہر کام میں ہم اتنی کانشیس نہیں رہتے. لیکن دیکھا جائے تو آخرت میں انسان سخت ضرورت مند ہوگا
کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اب میرا حساب ہوگا، اب میرا ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا کہ یہ کیا بھرا ہوا ہے میرے اعمال نامے میں، تو وہ پریشان ہوگا اس وقت، اس کو وہ محتاج ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو ایسے وقت میں اگر کسی انسان کو دنیا میں اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا لیکن ریاکاری سے احسان جتا کر، اور جو کام نہیں ہے کرنے کے وہ کر کے گناہوں سے اپنے نیکیوں کو ضائع کر بیٹھے گا، تو آخرت میں اس کو اپنی جو اس نے کام کیے ہوں گے اچھے ٹوٹے پھوٹے، وہ بھی غائب ہو جائیں گے، تو اس وقت بڑی حسرت ہوگی۔ اس کے مثال اللہ نے ایسے سمجھائی کہ ایک آدمی کا بہت اچھا باغ ہے، اس میں بہت ساری اللہ کی نعمتیں اگ رہی ہیں، بہت ان سے پھل آ رہا ہے، اب وہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، اب بڑھاپے میں اس کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ اب مزید بہت محنت کرے، اب باغ اس کا لگ چکا ہے، اب ظاہر ہے اس باغ کو شروع کرنا، لگانا، سیٹ کرنا، وہ نہریں اس نے سیٹ کی ہے، سب کیا ہے، سارا کام کیا ہے، اب بڑھاپے میں کسی وجہ سے وہ سارا باغ جل جائے اس کا، اب وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے اس کو کھڑا کرے، جبکہ اب اس کے ابھی بچے اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ سارا کام سنبھال لے، تو اس آدمی کی حسرت کیسی ہوگی کہ وہ تو دیوالیہ ہو جائے گا کہ ساری زندگی کی محنت ختم ہو گئی، اور اب نہ اپنے اندر ہمت ہے، نہ کوئی سہارا ہے کہ میرے اس باغ کو کھڑا کر دے۔ تو بس یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے صدقات کو، اپنے نیک اعمال کو ضائع کیا ہوگا۔ تو حدیث، تو یہاں پر ایکچولی دو طرح کے لوگ ہیں جن کا نقصان بتایا، ایک تو جو نفاق اور ریاکاری سے کرتے ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو یا تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر جب ظاہر دکھانے کے لیے کرو گے تو پھر آپ کا رویہ اچھا بھی نہیں ہوگا، جس پر احسان کیا ہوگا اس کو آپ تانے دو گے، اس کو احسان جتاؤ گے۔ دوسرے وہی کہ حضرت ابن عباس نے جیسے فرمایا کہ حضرت ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تھے ان کے کہنے کے مطابق ہے کہ آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان جو ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی عمر بھر کی نیکیاں عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ۔ تو گویا کہ دو طرح کے لوگوں کو یہ نقصان ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ زندگی میں اچھے رہے اور آخرت میں جا کے انہوں نے اپنی آخر عمر میں جا کر اتنے برے کام کیے، گناہ کیے، اور اپنے سارے نیک اعمال ضائع کر بیٹھے، اور ایک جو اس نے ریاکاری سے ضائع کر دیا۔ بہرحال ان دونوں کا انجام ایسا ہوگا کہ ان کو آخرت میں ان کے سارے جو تھوڑے بہت نیک کام تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور ان کے پاس اعمال نامے میں صرف گناہ ہی رہ جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے سمجھایا ہے کہ ایسا مت کرو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتفکرون، سوری آج میں ترجمہ بتانا بھول گئی۔ تو ایودو، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان کہ ہو، تکونو، ان یہ کہ ہو، تکونو ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، اور عناب انگوروں کا، تجری بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ اور یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے تجری من تحت الانہار، تو اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں باغ جب ہوتا ہے تو اس کی زمین کے اوپر نہریں گزر رہی ہوتی ہے جس سے باغ سیراب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لہو فیہا، اس کے لیے اس میں، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل ہیں، اور ثمرات کا لفظ جو ہے عربی میں پھل کے لیے بھی آتا ہے، اور جیسے جو حبہ ہوتا ہے جیسے گیہوں، چاول، جو غلہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی ثمرات کا لفظ آتا ہے، یعنی ساری قسم کے کھانے پینے کی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں اس کو ثمرات کہتے ہیں۔ وَأَصَابَهُ، اور پہنچے اس کو، الکبر، اس آدمی کو بڑھاپا پہنچے، وَلَهُ، اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ، بچے ہوں، اولاد ہوں، ضعفاء، کمزور،
یعنی ابھی اس قابل نہ ہو کہ وہ باغ میں کام کر سکے اور باغ کو دوبارہ اٹھا سکے. فَأَصَابَهَا، تو پھر ایسی حالت میں کیا ہوا کہ اس باغ کو پہنچا. اصابہا، ہا جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہاں اصابہو، ہو مذکر کی ضمیر ہے. اس آدمی کو بوڑھاپا پہنچا، یعنی وہ آدمی بوڑھا ہو گیا. اور اصابہا، اس باغ کو پہنچا کیا؟ ایک بگولا، اعصارن، بگولا آگ کا بگولا، جسے گرم ہوا اتنی ہو لو کے ساتھ جس سے چیزیں جل جائے. فیہ، اس میں نارن، آگ ہو، فاحترقت، تو جل جائے. کذالک، یعنی باغ جل گیا. کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے جب انسان ہم کو کوئی سمجھاتا ہے تو بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی مثالوں سے بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من سے، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، ماں جو کسب تم نے کمائی کی. تو انسان جو ہے، ایک تو انسان جیسے جاب کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، صنعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان نے کوئی طریقہ روزی کمانے کا ڈھونڈا اور اس نے کام کیا تو اس کو کسب تم نے کمائی کی. ٹھیک ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے. یعنی کچھ تو چیزیں زمین سے اللہ اگاتا ہے، کھیتوں میں جو اگتا ہے. کچھ بعض چیزیں خود سے اگتی ہیں، باغات لگاتے ہیں انسان. تو اس میں انسان کی محنت تو اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا دار و مدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دانے سے ہزاروں گنا بڑھا دیتا ہے. تو بعض اوقات محنت دیکھیں، ایک جو ہوتا ہے کسان، اس کے ایک دانہ اندر ڈالا وہ خراب ہو گیا، محنت اس نے بھی کی مگر اس سے کچھ نہ ہوگا. ایک نے اگایا اور اس سے بہت بڑا درخت نکل آیا اور اس سے بہت پھل آتے رہے. تو اب چونکہ اس میں انسان کی محنت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی جب زمین سے اگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی برکت دے دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا. اور زکوٰۃ میں بھی جو ہماری کمائی دوسرے ذریعے سے ہوتی ہے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو زمین اگاتی ہے اور اس سے جو فصل اگتی ہے، تو جب فصل کاٹی جاتی ہے تو اس سے اس کا 10واں حصہ دینا پڑتا ہے اگر وہ جو ہے بارش کے پانی سے وہ سارا کھیت اگ گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو خود نہیں پانی کا انتظام کرنا پڑا، خود سے ہی پانی وہاں پر ایسی جگہ پہ ہے کہ خود سے پانی آیا اور وہ سیراب کر گیا. تو اس کا زکوٰۃ کا ریٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. اور جب انسان خود جو نہریں جیسے ٹیوب ویل وغیرہ لگاتا ہے اور پانی کا انتظام کرواتا ہے تو اس کا نصاب کم ہوتا ہے، اور جب فصل کٹتی ہے اس وقت زکوٰۃ دی جاتی ہے. بلکہ اور یہاں دوسری کمائی میں کیا ہے کہ سال جب پورا ہوتا ہے اور اگر نصاب کو زکوٰۃ پہنچی ہے تو پھر اس کا 2.5 دینا پڑتا ہے. تو گویا کہ چونکہ ان دونوں کا حساب کتاب الگ طرح سے ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کو ذکر کیا کہ تم اس میں سے بھی صدقہ دو اور اس میں سے بھی، یعنی زکوٰۃ مال تو زکوٰۃ تو دو گے ہی، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ بھی دونوں طرح سے دو. ٹھیک ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم ارادہ کرو. تیمم ہم کرتے ہیں نا، جب پانی نہیں ہوتا تو تیمم کرتے ہیں مٹی سے، تو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وضو کا ارادہ ہوتا ہے. مگر پانی نہیں ہوتا تو ہم مٹی پر ہاتھ لگا کے
اس کو ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں، تو اسی طرح تیمم ارادہ کرو۔ الخبیث، خبیث ناپاک چیز دینے کا صدقے میں تم ارادہ بھی نہیں کرو۔ خبیث کیا ہوتی ہے؟ خبیث کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ، حرام یا ردی چیز، نکمی چیز، ٹھیک ہے، اس کو ردی کہتے ہیں، اس کو خبیث کہتے ہیں۔ تو خبیث میں وہ بھی آ جاتا ہے مال جو کہ حرام کمائی سے کمایا ہوا ہے، اور وہ مال بھی آ جاتا ہے جو کہ کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، ردی مال ہے، تو اس کو تم اٹھا کے بولو کہ چلو یہ تو بیکار کی چیز ہے، اس کو ہی دے دو۔ میں تو یہ اللہ، تم اپنے لیے تو انسان اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر دینے کے لیے ردی چیز مت دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ، تم ناپاک چیز کا ارادہ نہ کرو صدقے میں دینے کے لیے، منہ، اس میں سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی تم نے جو صدقہ کیا وہ ناپاک چیز سے مت کرو، خبیث چیز سے مت کرو، ردی بیکار چیز جو ہو نہیں، تم عمدہ مال خرچ کرو، حلال مال خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ طیبات کا طیب کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو حلال اور پاکیزہ، دوسرا عمدہ اور کارآمد، کسی کو دو تو اس کے کام آئے، ٹھیک ہے۔ پھر لستم، وَلَسْتُمْ، اور نہیں ہو، وہ چیز ایسی ہو کہ تم خود بھی بِآخِذِهِ، تم اس کو بھی لینے والے نہ ہو، یعنی کوئی تمہیں ایسی چیز دے تو تم کو بھی برا لگے کہ یہ کیا اٹھا کے دے دیا ہے، تم بھی لینا پسند نہ کرو، ایسی چیز تم کسی اور کو مت دو، الا مگر، ان، یہ کہ تغمدو، تم چشم پوشی کرو، فیہی، اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مثال سمجھا رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر تم کے کسی نے دیا کوئی ایسی ردی چیز، ناکارہ چیز جو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، مگر تم اس کو، بعض اوقات انسان منع کر دیتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، بعض اوقات اس کو لحاظ میں آ جاتا ہے یا دبا ہوا ہوتا ہے اس انسان سے، یا وہ بات کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ چشم پوشی کر کے اس چیز کو لے لیتا ہے برے دل سے کہ کیا پتہ نہیں میں اس کو پھینک ہی دوں گا جا کے، مگر اس سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دوسروں کے ساتھ ایسا مت کرو جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور یہ اسلام کا ایک دستور ہے کہ ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ میں دوسروں سے جو رویہ کرتا ہوں، کیا میرے ساتھ کوئی وہ رویہ کرے تو میں پسند کروں گا؟ تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو ہم دوسروں سے کبھی برا رویہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جائے، مجھے عزت دی جائے، مجھے پیار دیا جائے، لیکن جب دوسروں کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے کمزور ہوتا ہے تو بعض اوقات بلا وجہ کا اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی صدقے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم صدقہ کرو، اللہ تو خود سب کو دیتا ہے، حمید، اور وہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے۔ تو اس آیت میں، چونکہ پچھلی آیت میں ہمیں جو سبق سکھایا گیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرو، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، ٹھیک ہے، اور اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ کرو۔ یہ پچھلی آیت کا خلاصہ تھا، لیکن اس آیت میں ہمیں ایک اور شرط بتائی گئی کہ اللہ کے راہ میں صدقہ قبول ہونے کی ایک اور شرط کیا ہے کہ وہ جو چیز تم صدقہ کر رہے ہو وہ حلال مال سے ہو، اور پاک، صاف، عمدہ اور مفید ہو، جس کو دو اس کے کام آئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں، جو چیزیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں مگر ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہیں، تو کیا ان کو بھی پھر ہم کسی کو نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اب ہم تو ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی، ہم ان کو کام میں نہیں لا رہے، مگر چیز بڑی اچھی ہے، کسی اور کے کام آ سکتی ہے، تو پھر اس کو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب کپڑے، اچھے کپڑے ہیں مگر یا تو چھوٹے ہو گئے، یا کسی وجہ سے اب ہمارے پاس اور کپڑے بڑے ہیں جن کی وجہ سے ان کپڑوں کو ہم نہیں پہن پا رہے، تو وہ چیز کسی کو دینی، اپنی زائد ضرورت کی چیز، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیکار کی چیزیں، سامنے والے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی، تو پھر اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو گویا ہم اگر صدقہ کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے کام کی چیز بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔
الشیطان، شیطان یعدکم، تم کو وعدہ کرتا ہے الفقر، فقر کا، محتاجی کا، یعنی شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم دیکھو مال خرچ کرو گے تو تمہارے مال پہ تمہاری ضرورت کے وقت تمہارے پاس نہیں رہے گا اور تم کو پریشانی ہو جائے گی، تم مفلس ہو جاؤ گے، تم خلاش ہو جاؤ گے تو وہ تم کو صدقہ کرنے سے تم روکتا ہے کہ نہیں 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 تم اتنا سارا مت دے دو ورنہ تم کو پریشانی ہو جائے گی۔ وَيَأْمُرُ، لیکن وہ حکم کیا دیتا ہے تم کو؟ وَيَأْمُرُكُمْ، وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، بے حیائی کا، یعنی کہ شیطان تم کو ہمیشہ ایسے کاموں کی طرف اکساتا ہے، پیسہ اپنا، تم اپنا پیسہ، صلاحیت، رزق، اللہ کا جو بھی رزق تمہارے پاس ہے اس کو ایسی چیزوں میں ضائع کرو جس سے اللہ ناراض ہو، ٹھیک ہے؟ تو فحشاء جو ہوتا ہے وہ گناہ، برائی، جس سے کراہت ہو، یعنی کہ دیکھیں مثال کے طور پر ہمیں جو ہے بعض اوقات ہمارے دل میں ہم بہت سے لوگ انٹرٹینمنٹ پر بہت خرچ کرتے ہیں کہ مووی جانا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، یا پھر بعض لوگوں کو شراب، بدکاری کا شوق ہوتا ہے، اور جا کے غلط جگہوں پہ جا کے اپنی خواہشات پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے، جا کے وہ ریس کورس میں گھوڑوں کے ریس میں یا کسی اس میں پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے فحشاء ہے، تو اس میں تمہارا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، مگر شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے برے اعمال تمہارے لیے اچھے بنا کر تمہاری خواہشات کو بھڑکا دیتا ہے کہ نہیں بس مجھے اس چیز میں خرچ کرنا ہے اور میرا مال ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ تو یہ جو ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے کہ تم اس سے خبردار رہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعدکم، اللہ تو تم کو وعدہ کرتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ نہیں تھی کیا آپ لوگوں کے پاس؟ دیر ہو گئی آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلاً، اور فضل کا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں جب صدقہ کرنے کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ تمہاری آخرت، تمہارے گناہ اس سے پاک ہوتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہونے لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فضل دیتے ہیں کہ آخرت میں بھی اجر و ثواب ہمارے صدقے کا دیتا ہے، اور صدقے سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو۔ یہ پچھلے آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، دوسرا بددعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو مال کو تلف کر دے۔ تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اگر ہم صدقہ کرتے ہیں، اور اس کے بجائے اگر بخل کرتے ہیں، بخل بھی فحشاء ہے۔ اگر بخل کیا ہوتا ہے کہ جہاں سخت ضرورت ہے وہاں بھی انسان مال ہوتے ہوئے بھی ہاتھ روک کے بیٹھا ہو، تو یہ بخل ہے۔ تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جب ہم صدقہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال میں برکت دے، اور جب ہم ضرورت کے وقت بھی بخل کرتے ہیں، نہیں صدقہ کرتے، تو پھر فرشتے ہمارے لیے بددعا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کے مال میں اور برکت ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ ویسے بھی دیکھیں کہ انسان کا سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ جب چاہے لے لے، تو پھر ہم جب تک ہمارے ہاتھ میں چیز ہے اس وقت تک ہم اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں سے نکالتے ہیں تو اس سے ہمیں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20، 26، 27 کا ترجمہ ہے، قرابت داروں اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ دیکھیں، حق دو، اس کا حق دو، گویا کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے ہمارے مال میں، مسکینوں کا حق ہے ہمارے مال میں،
اور مسافر کا بھی حق ہے۔ مسافر کا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مسافر اپنے گھر سے جو کچھ بھی لے کے نکلا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کے پاس ضرورت مند ہو جاتا ہے وہ، حالانکہ بھلے وہ امیر ہو اپنے گھر میں لیکن سفر میں وہ ضرورت مند بن جاتا ہے۔ تو اور پہلے زمانے میں خاص طور سے جب کہ وسائل ہر جگہ پہ نہیں موجود ہوتے تھے تو مسافروں کو بہت ضرورت پڑتی تھی دوسروں کی ہیلپ کی۔ تو پھر یہ ترجمہ ہی ہے کہ مسافروں مسکینوں کو اس کا حق دو اور اپنے مال کو عیاشی میں نہ اڑاؤ، ایسے کام جو کہ صرف اور صرف اس دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہیں، ان میں اپنے مال کو اڑانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہاں انسان کی ضرورتوں کے لحاظ سے انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، بے شک اس طرح اپنا مال کو اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب سے کا بے حد ناشکرا ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ بنی اسرائیل 26-27 کا، کہ جب انسان اسراف کرتا ہے اور فضول چیزوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے مگر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا تو پھر وہ ایک طرح سے شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان ظاہری بات ہے کہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کا بے حد ناشکرا ہے۔ تو اس کے علاوہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر صدقہ کے لیے اہمیت آئی ہے، سورہ آل عمران 134-35 میں بھی یہ مضمون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو جو صدقہ تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو فضل و کرم کا اتنی وسعت ہے کہ وہ تمہیں بہت سارا فضل انعام اور کا وعدہ کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تم پھر کرو اس نیکی کے کام میں کمی نہ کرو۔ پھر آگے ہے یؤتی، اللہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤتا، اور جو دیا گیا، الحکمت، حکمت، فقد، تو تحقیق، اوتیا، وہ دیا گیا، خیرن کثیرن، خیر کثیر، بہت زیادہ خیر دیا گیا، بہت زیادہ فائدہ دیا گیا، وما، اور نہیں، یذکروا، نصیحت پکڑتے، الا، مگر، اولو الالباب، مگر عقل والے۔ اب پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے مثالوں سے سمجھایا کہ تم کو اپنا مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں سمجھا دی تھی کہ لیکن انسان جو ہے اس کی سمجھ میں کتنی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے حکمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ دیکھیے حکمت جو ہے وہ عقل، فہم اور علم ہے کہ انسان جو ہے جس وقت جہاں جو کام کرنا چاہیے وہ صحیح وقت پہ کام کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر علماء نے ڈیفرنٹ اس کے ترجمے کیے۔ حکمت کے بعض نے کہا یہ عقل اور فہم ہے، بعض نے کہا علم ہے، بعض نے کہا یہ جیسے اصابت رائے، یعنی کہ جس کو رائے مشورہ، وہ اچھی مشورہ دینے والا ہے، اور جس کو قوت فیصلہ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ کتاب و سنت کا علم جس کے پاس ہے، تو کسی نے کہا اصل روح جو ہے ایمان اور عمل کی وہ پختگی ہے جس کے بنیاد گہری بصیرت ہو، یعنی کہ انسان کے اندر وہ پختگی ہو کہ وہ ایک بصیرت پر ہو، وہ چیزوں کو گہرائی کو سمجھ سکے اور ان کے مطابق عمل کر سکے۔ تو جس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنا خزانہ، دیکھیں حکمت کی ایک نشانی کیا ہے کہ اللہ نے اسے جو بھی دنیا میں خزانہ دیا، کسی طرح کی بھی جو نعمتیں دی، وہ ساری نعمتیں، سارا خزانہ وہ دنیا میں ہی صرف اس کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور وہ شیطان کے ڈراؤں سے نہیں ڈرتا، یعنی کہ جو انسان اصل جس کے اندر سمجھ ہوگی وہ دنیا میں پکڑ کے نہیں بیٹھے گا، جتنی نعمتیں اس کو اللہ نے دی ہے، جتنا خزانہ دیا ہے،
ہر طرح کی، اس کو صرف دنیا میں پکڑ کے نہیں بیٹھے گا یا دنیا میں سارا کا سارا ضائع نہیں کر دے گا غلط چیزوں میں استعمال کر کے، بلکہ کیا کرے گا، اس سے وہ اپنی دنیا کی ضرورتیں سوچ سمجھ کے استعمال کر کے باقی بچائے گا، اور اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کا حق رکھا ہے صدقہ خیرات کرے گا، دوسروں کا حق ادا کرے گا. تو یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ حکمت کیا ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کو دنیا میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی سمجھ، کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے اور مجھے دنیا میں وقتی تھوڑی سی زندگی ہے، مجھے انہی نعمتوں سے اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے، کیونکہ آخرت میں مجھے کوئی اور کام یا اور مال نہیں دیا جائے گا کہ اب میں صدقہ کروں اور اپنے لیے اجر و ثواب کماؤں. تو جس کو یہ سمجھ ہے اس کو حکمت ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس حکمت ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. کیا مطلب کہ اللہ نے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں تو اپنے مال کو جیسے چاہوں خرچ کرتی ہوں، صدقہ خیرات میں نہیں کرتی، کیونکہ حکمت تو اللہ دیتا ہے، تو اب مجھے حکمت اللہ دے گا تو میں صحیح استعمال کروں گی. یعنی یہ انسان سوچے تو غلط ہے، کیونکہ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے حکمت مجھے دی نہیں ہے تو میں کیا کروں. نہیں، اللہ تعالیٰ حکمت اسے دیتے ہیں جو اس کے دل میں ایمان ہوتی ہے، اور اس کے دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسے طریقے سے زندگی گزاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ سمجھ بھی دے دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دنیا میں اپنی نعمتیں صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو بھی سنوار لے، اور اپنے لیے صدقہ خیرات اتنا کر لے اپنی چیزوں میں سے کہ اپنی آخرت کو بھی سنوار لے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے پاس حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو تو بہت بڑی جیسے خیر مل گئی، تو بہت بڑی تعریف قابل چیز مل گئی. تو یہاں ایک حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے. 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کے تعلیم دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں جیلسی الاؤڈ نہیں ہے. جیلسی بری چیز ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. لیکن رشک جو کرنا ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی، اس کو دیکھے انسان خوش ہو اور دل میں سوچے اللہ اس کو انہیں دیا ہے مجھے بھی دے ایسی نعمت، اللہ سے مانگنا یہ رشک ہے. ٹھیک ہے، خوش ہو کے کہ اللہ نے تو نے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے. مگر اس آدمی سے حسد نہیں کرتا وہ کہ اس سے نعمت چھن جائے، وہ حسد ہوتا ہے. حسد تو اجازت نہیں ہے اسلام میں. لیکن رشک کن دو چیزوں پر الاؤڈ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا مال دیا، بہت سارا مال دیا، اور وہ اس مال کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور دن رات اس مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کمائی کر رہا ہے. اور دوسرا جس کو اللہ نے سمجھ دی، علم دیا، اور اس علم سے وہ دوسروں کو علم سکھاتا ہے، اور وہ اس علم سے صحیح فیصلے کرتا ہے. تو پھر اس علم سے یعنی اپنے لیے بھی فائدہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی علم سکھا رہا ہے. تو پھر اس سے بھی رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے اسے یہ نعمت دی ہے مجھے بھی دے. تو یہ جائز ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی، جس نے سارے اپنی چیزیں سارے جو کچھ نعمتیں ملی ان کو ضائع نہیں کیا دنیا میں، بلکہ اس نے آخرت کما لی. دیکھیں اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو اتنا قلاش اور بے بس کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ نہ وہ نیکی کر کے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کما سکتا. ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کما سکتا ہے. تو جب انسان یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ یہ میرے جو بھی کچھ مجھے اللہ نے دیا اس میں سے میں آخرت کما لوں، تو یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت نصیب کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ضائع نہ کریں. ہم بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں. وقت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم بہت سا وقت فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. ہم اگر حساب لگائے تو ہم دن و رات کے کتنے وقت جو ہے وہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا وقت ہے جس کو سارا کا سارا ہم دنیا کی زندگی میں گزار دیتے ہیں.
دنیا کے خواہشات، دنیا کے کام کاج، دنیا کی ضرورتیں، انہی کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، تو یہ حکمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا وقت بھی اسی طرح ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت سے اگر ہم آخرت کماتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس، ہم سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ نصیحت وہی پکڑتا ہے جس کے اندر عقل ہو، تو عقل والے ہی ان آیات کو پڑھ پڑھ کے اپنا اعمال سدھاریں گے اور نصیحت کو پکڑیں گے، اور اپنی دنیا پر فوکس اتنا نہیں کریں گے کہ صرف دنیا ہی کے ہو کے رہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقتین، کوئی بھی خرچ، او نظر تم، یا تم کوئی نظر مانتے ہو، من نظرین، کوئی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمیں جو بھی کچھ ملا ہوا ہے، ہم جو خرچ کرتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی طریقے سے خرچ کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو، اللہ کی دیے ہوئے فضل کو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس نیت سے اس مال کو خرچ کرتے ہیں، ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہم اس مال کو سارا کا سارا غلط طریقوں سے خرچ کر دیا، صرف اپنی خواہشات نفس میں خرچ کر دیا، آخرت کا نہ سوچا، تو پھر ظالم ہے انسان، کیونکہ پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے اس نے کچھ نہیں کمایا، اور چونکہ اللہ جانتا ہے سب ہمارے اعمال کو، تو ہم اللہ کو ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے آخرت میں۔ تو اور دوسرا یہ کہ نظر، جو نظر مانتا ہے، تو نظر بھی دیکھیں، نظر کیا ہوتی ہے، انسان کسی خرچ کرنے کو یا کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر دے، جیسے کہ فرض عبادات جو ہے، فرض زکوٰۃ، فرض نماز، یہ ساری تو ہم پر فرض ہیں، ہمیں لازم ہے کرنا، لیکن کوئی اور عبادت، کوئی اور نفلی عبادت جو ہے یا نفلی صدقہ انسان اپنے اوپر نیت کر لے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ اب نظر دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو انسان بس صرف اس کے دل میں ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں ایک وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میں روزانہ میں، جیسے مثال دے رہی ہوں میں، کہ ایک انسان وعدہ کر لے اپنے آپ سے کہ میں ہر روز میں اپنے مال میں سے سمجھ لو $5 نکالوں گا صدقے کے لیے، ٹھیک ہے، یا میں ہر روز اتنے نفل پڑھوں گا۔ تو اب اس نے چونکہ نظر مانی، اللہ سے وعدہ کر لیا، تو اب اس کے اوپر اب یہ لازمی ہو گیا، کیونکہ اس نے نظر مانی ہے، کیونکہ جب نظر مان کے انسان نفلی عبادت سے اپنے لیے وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فرض کا درجہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو ایسے ہی ہے جیسے قسم کھاتا ہے انسان کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو پھر وہ قسم سے اس کو وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں کرتا تو پھر قسم توڑ رہا ہے۔ اسی طرح نظر مان کے نظر نہیں پوری کرتا تو نظر توڑ رہا ہے، اور نظر کا بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہاں پر نظر جو ہے، ایک تو ہوتی ہے کہ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے بس ایسی، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں یہ کام اپنے اوپر لازمی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر انسان پھر اس کو پورا کرتا رہے، کہ وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں ہر ہفتے ایک روزہ رکھوں گی تیری رضا کے لیے، تو وہ نظر، اب وہ ہر ہفتے روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا، انلیس کہ وہ توڑ دے اس کو اور پھر قسم کا نظر کا کفارہ دے دے۔ اگر دوسری نظر کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے معلق نظر ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ نیکی کام کروں گی، یعنی کہ کہے اللہ اگر میرا جیسے مثال کے طور پر اللہ میں اس امتحان میں پاس ہو گئی تو میں یہ روزہ رکھ لوں گی، اب یہ نظر کیا ہے، یا اللہ اگر مجھے میری یہ نوکری مل گئی تو میں کسی فقیر کو اتنا دوں گی، کسی غریب کو اتنا مال دوں گی۔ اب یہ نظر کیا ہے، یہ نظر معلق ہے، شرط لگا دی انسان نے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میرا یہ کام ہوگا تب میں یہ کام کروں گی، میں عبادت کروں گی، تو یہ والی نظر پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی بلا کو نہیں پھیرتی، تو جو تقدیر میں آنے والی ہے، لیکن نظر کی وجہ سے بخیل کے پاس سے مال نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تقدیر کے فیصلے کسی کے اس طرح کے وعدے کرنے سے پورے نہیں کر دیتا کہ چلو اس بندے نے اب قسم کھا لی ہے کہ اللہ تم میرا یہ کام کرے گا جب ہی میں یہ نیکی کروں گی،
تو اب اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ اب اس کا وعدہ پورا کرے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ اس کا منشا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بخیل انسان ویسے تو صدقہ نہیں کرتا، لیکن اب نظر مانی ہے اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ اس کے مال میں سے وہ نکالتا ہے. تو ایک طرح سے بخیل کے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہو گیا نظر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقات کی ضرورت نہیں ہے. نظر پسندیدہ کب ہے؟ جب انسان کوئی شرط نہیں لگائے، بس اس کو یہ ہو کہ میں اگر اپنے آپ کو پابند کر لوں گی، اللہ سے وعدہ کر لوں گی، تو میرے لیے آسان ہو جائے گا، ہر ہفتے میں روزہ رکھوں گی تو وہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. لیکن پھر صرف اس میں یہ ہے کہ پھر انسان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان کو اپنے اتنی اس کے اندر استقامت نہیں ہے کہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، تو پھر ایسی نظر نہ مانے. انسان بس اپنے دل سے نفلی روزے، نفلی عبادات میں زیادتی کرتا رہے بغیر کسی وعدے کے، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے اچھا ہے. مگر جس کے اندر پختہ ارادہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ایک بار ارادہ کر لوں گی تو پھر تو میں ضرور کروں گی، تو وہ پھر ایسی نظر مانے تو یہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نظر مانتے ہو تو بھی مجھے پتا ہوتا ہے، تم جو صدقہ کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، اور تم کہاں کرتے ہو، تم خرچ اپنا مال کہاں کرتے ہو یہ بھی مجھے پتا ہے. تو دیکھیں، نظر کسی غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا تو شرک اور کفر ہے. ٹھیک ہے، کہ میں فلاں داتا کے جہاں پہ درگاہ پر جا کے چادر چڑھاؤں گی، یا میں کوئی دیگ چڑھاؤں گی کھانے کی کسی کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نظر جو ہے وہ حرام ہے. اس کو کھانا بھی حرام ہے، خاص طور سے اگر جانور ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر اور اس کی نظر دی گئی ہے تو وہ تو حرام ہے. اور جو اگر کوئی جیسے مٹھائی ہے، سبزی وغیرہ ہے، کچھ ایسے کھانے ہیں جس میں گوشت نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن ویسے ہی جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور کسی اور کے نام سے نیت کی گئی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. پاکیزہ مال وہی ہے جس کو اللہ کے نام پر اس کھانے کو اللہ کے نام پر ہی جیسے ذبح کیا گیا ہو کسی جانور کو، یا پاکیزہ کمائی سے کیا گیا ہو. آخر میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھی نظر مانتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے. لیکن جو لوگ شرک کی اور کفر کی نظریں مانتے ہیں، یا اللہ سے یعنی کہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے یا بخل کرتے، تو وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار آخرت میں نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہوگا جس سے ان کو آخرت کا فائدہ ملے. ان تبدو، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صدقات کو چھپا کے کرنا چاہیے یا ظاہر کر کے کرنا چاہیے، تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما، تو کتنا اچھا ہے، یا وہ، یعنی اگر بعض مقامات پر تمہارا صدقے کو کھلم کھلا کرنا دوسروں کو ترغیب دینے کا مقصد ہے، دوسروں کو ابھارنے کا مقصد ہے کہ دیکھو یہ کاز اچھی کاز ہے اور اس میں تم دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا، دیکھو میں بھی دے رہا ہوں، تو یہ نیت ہے تو پھر وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے. جب انسان دوسروں کے سامنے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو بہت سختی سے، اس کو ریاکاری سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ اچھا سمجھیں گے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا. اس طرح کی چیزیں اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے. تو پھر ٹھیک ہے، ظاہر میں صدقہ کر لو، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کے کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو ان کو، فقراء، فقیروں کو، محتاجوں کو، فَهُوَ، تو وہ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین ہے تمہارے لیے. یعنی کہ اجازت تو ہے کہ ظاہر کر کے صدقہ دو اگر تمہاری نیت دکھاوے کی نہیں ہے، مگر تم چاہتے ہو کہ میرے اس نیک کام سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو تم کر سکتے ہو، لیکن چھپا کے دو تو وہ تو بہترین ہے. ٹھیک ہے، چھپا کے صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے. وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کرے گا، عَنْكُمْ، تم سے، من
سیئاتکم، تمہاری برائیاں، صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ایسا ہو کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بہت گناہ ہوئے ہیں، تو انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے گناہوں کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو چھپ کر صدقہ کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اس کا نفس میں پاکیزگی آتی ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور بخل اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آپس میں جن کو ہم دیتے ہیں ان سے ہماری محبت اور قرابت داری بڑھتی ہے۔ جیسے رشتہ داروں کو ہم چھپ چھپ کے مدد کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے آپس میں محبت بڑھتی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ جب نیکیاں چھپ کر کرتا ہے انسان تو وہ اللہ کے لیے خالص نیت ہوتی ہے نا، جبھی تو چھپ کر کرتا ہے، تو پھر اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن جو ہوگا نا، کوئی شیڈ نہیں ہوگا، بہت سورج بہت نیچے ہوگا، لوگ گرمی اور پسینے سے بے حال ہوں گے۔ ایسے میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اور باقی کچھ بھی ہیں جیسے قرآن کثرت سے پڑھنے والے کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سایہ کرنے آئیں گی، اور اس طرح سے کچھ اور بھی ہیں۔ تو اس دن جو سایہ ملے گا اس میں سے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس میں ایک وہ بھی ہے جو ہمیشہ چھپ چھپ کے خفیہ طور پر صدقے کرتا رہتا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر اور ثواب دے گا کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اس سے خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر ہداہم، ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جب مدینہ میں کچھ مسلمان ہو گئے، ان کے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو مدد نہیں کرتے تھے یہ سوچ کر کے وہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ان کو ہدایت دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ ان کا دل، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہوگی، ان کے نیت ہوگی، تو اللہ ان کے دل کھول دے گا۔ تو تم ان سے قرابت داری کا معاملہ رکھو، یعنی کہ اگر مشرک کو نون مسلم رشتہ دار بھی ہیں تو ان کو مال دیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کا مال صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن نفلی صدقات میں سے انسان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو دے سکتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، کوئی بھی خیر، فلانفسکم، تو تم کو ہی اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ صرف تم کو ہی ہوگا۔ وما تنفقون، جو تم خرچ کرو گے، الا، مگر، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، تم جو صدقات کرتے ہو وہ اس سے تم اگر اللہ کا چہرہ حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا مسلمانوں کو، جنتیوں کو، تو انسان کے دل میں خواہش ہو کہ میں چھپ چھپ کے صدقات کرتا رہوں تاکہ مجھے اللہ کا چہرہ کے دیدار ہو، تو یہ خواہش رکھنا بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اور تمہاری اگر نیت ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو تو یہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ وما تنفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، مال میں سے، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا کوئی ضائع نہیں ہو رہا، تم جو کچھ بھی دے رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا اس کا تمہیں اجر و ثواب دے رہا ہے، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جا سکے گی اگر تم
تم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، نیت بھی اچھی رکھی، اللہ کے لیے تم نے مال بھی خرچ کیا، تو پھر تمہیں بھی تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ظلم، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی وہاں پر۔ للفقراء، فقیروں کے لیے، الذین احصروا، جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھتے، ضربن، چلنے پھرنے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، فی الارض، زمین میں۔ مسلمان جب ہونے لگے تو بہت سے لوگ اپنا کام سب چھوڑ کر صرف دین سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد مدینہ میں آ گئے ہجرت کر کے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا سارا وقت جو تھے وہ دین سیکھنے میں گزار رہے تھے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بالکل گرے ہوئے تھے، وہ جا کے اپنے لیے کچھ کمانے کے قابل نہیں رہتے، وہ سارا وقت وہ مسجد میں رہتے تھے، کیونکہ اپنے دوسرے شہروں سے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کی تھی انہوں نے، اور پھر اب مسجد نبوی میں ایک بنا ہوا تھی جگہ جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اب ان کے اپنے ان کو اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جا کے اپنے کچھ کام دھام کریں، کوئی روزی کا ذریعہ ڈھونڈے، تو اب وہ ضرورت مند بن گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اس آیت کا نزول ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو کہ سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں یہاں پر آ گئے تھے۔ یحسبہم، اور وہ مگر ان کے اندر اتنا تعفف تھا، وہ اتنا خودداری تھی کہ وہ کبھی اپنے منہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر دیکھنے والے کیا سمجھتے تھے ان کو الجاہلو، جو جاہل ناواقف لوگ تھے، جو ان کی حالت سے ان کو واقف نہیں تھے، وہ کیا سمجھتے تھے اغنیاء، کہ وہ تو غنی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، من التعفف، کیونکہ وہ مانگتے نہیں تھے، وہ اپنا پاک دامن لوگ تھے، وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو جو لوگ ان سے ناواقف تھے وہ سمجھتے نہیں تھے کہ ان کو یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تعرفہم، مگر تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم، ان کے علامات سے۔ ایک انسان کو کھانا نہیں مل رہا، کپڑے نہیں مل رہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان اگر ذرا دھیان دے کوئی تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کے کہ واقعی یہ انسان ضرورت مند ہے، چاہے وہ انسان منہ سے نہ مانگے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لا یسلون، وہ نہیں مانگتے، الناس، لوگوں سے، الحافن، اصرار کر کے لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں دو، ہمیں صدقہ کرو، ہمیں ضرورت ہے، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو مگر تمہارا کام ہے کہ تم بالکل اپنی دنیا میں نہ رہو، تم دیکھو کہ یہ لوگ دنیا کہ ساری اپنی دولتیں چھوڑ کے یہاں پر مدینہ میں آ گئے ہیں، اب وہ سیکھ رہے ہیں، دین قائم سیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے، تو تم خود ان کی فکر کرو، اور چاہے وہ نہیں مانگتے، وہ بڑے ایسے پاک لوگ ہیں کہ وہ مانگنا برا سمجھتے ہیں۔ وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، ساتھ اس کے، علیم، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے، ویسے تو یہ شان نزول تھا کہ جو اصحاب صفا تھے، جو کہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے بارے میں کہ تم ان کے خیال رکھو، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں مگر وہ ضرورت مند ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ مانگتے نہیں ہیں مگر وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، تو ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں اگر محسوس ہو تو پھر ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم سے مانگے چاہے نہ مانگے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ یہ مانگتے نہیں ہیں، گویا کہ اسلام میں مانگنا لوگوں سے بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ضرورت ہو تو کسی ایک انسان کسی سے مانگ لیتا ہے، اپنی ضرورت بیان کر لیتا ہے، لیکن مانگنا کہ نہیں تم دو ہم کو، اور اس کو ایسی پوزیشن میں ڈالنا کہ وہ اس کو مجبوراً دینا پڑے، ویسے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر اپنے پاس مال ہو بھی لیکن پھر بھی وہ اپنے مال ہونے کے باوجود دوسروں سے اپنی ضروریات کے لیے سوال کرتا رہتا ہے، وہ بالکل ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ
بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہمیشہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا. اس طرح بھی اور بھی حدیثیں ہیں جس میں لوگوں سے سوال کرنے کی بڑی مذمت آئی ہے. امام مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ مانگتا ہے. تو اسلام میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور بلا وجہ ہر وقت کسی سے مانگنا نہیں چاہیے. اگر اپنی ضرورت ہے اور لگتا ہے کہ کوئی مدد کر سکتا ہے اس کو انسان بتا سکتا ہے اپنی ضرورت، لیکن ہر وقت لوگوں سے مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. خاص طور سے اپنے پاس کچھ ہو پھر بھی انسان اپنے مال کو خرچ کرنے کے بجائے لوگوں سے مانگ کر خرچ کرے، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ ہے. آخر قیامت کے دن اس انسان کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ بے حال ہوگا، اس وقت برے حال میں ہوگا وہ. اور یہ جہنم کی وعید ہے یہاں پر کہ انسان کے مال ہوتے ہوئے بھی انسان دوسروں سے مانگے. ہاتھ پھیلانا بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ضرورت کے اس کی علامات سے پہچاننا. لیکن دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور سے یہاں پر یہ ترغیب ہے کہ جو مالدار ہیں وہ خود سے بھی نظر رکھے دوسروں کی ضرورتوں پر. اور اگر وقت ضرورت انسان کو بہت ضرورت ہے اور اپنی ضرورت کسی کو بتا دیتا ہے کبھی تو اس میں برائی نہیں ہے، لیکن مانگنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے انسان کو. اللہ سے مانگنا بہترین ہے. الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کو والنہار دن کو سرًا چھپا کر علانیتاً اور علانیہ طور پر فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. جہاں بھی قرآن میں یہ ٹکڑا آیا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا تو یہ ایکچولی جنت کی بشارت ہوتی ہے، کیونکہ جنت ہی ایک جگہ ہے جہاں پر نہ انسان کو مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم ہوگا کہ ماضی میں میرا یہ نقصان ہو گیا اور مستقبل میں یہ کہ شاید مجھے کوئی چیز بری ہو جائے میرے ساتھ. تو یہ جنت ہی ایک جگہ ہے. تو یہ ایک طرح سے جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو دن رات اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور چھپ کر کرتے ہیں، دکھا کر کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے ایک سچویشن پر کہ جہاں پر دوسروں کو ترغیب دینی ہے تو علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، جہاں پر کوئی ترغیب کا معاملہ نہیں ہے تو وہ چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہاں پر جنت کی بشارت کی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ سارے آج کے لیسن کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں جو بھی دی ہیں ہم دیکھیں اپنی نعمتوں کو دیکھیں، غور کریں حکمت کے ساتھ، اور پھر ان میں سے ہم دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں اور اپنے آخرت کا سوچیں، ہم آخرت سے غافل نہ رہیں. اور یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہماری آخرت کی کمائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. چاہے وقت ہے ہمارا، چاہے ہماری قوتیں صلاحیتیں ہیں، چاہے ہماری عقل ہے، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اس سے ہم وہ کام کریں دوسروں کو فائدہ پہنچائے تاکہ ہماری آخرت کے لیے جو ثواب جمع ہو اور اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے اپنی رحمت اپنی جنت نصیب کر دے. آمین.